السلام علیکم۔ نور حسین بنگلہ دیش کے شہر کے جسم پر پینٹ ہوئے نعروں کی تصویر جنہوں نے ایک فوجی امر کا تخت ہلا دیا۔ یہ بی بی سی نیوز کا ایک لکھا ہوا تحریر ہے، میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سن 1987 کی بات ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک نوجوان اپنے جسم پر جمہوریت کے حق میں نعرے پینٹ کر کے مظاہرہ کر رہا تھا جب پولیس نے اسے گولی مار دی۔ گولیوں سے چلنی اس کے جسم کو پولیس کے قید خانے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس کی تصویر نے ایک امر کو ہٹانے اور اس کے خلاف علمی بغاوت بلند ہونے میں مدد دی۔ بی بی سی نیوز کے نامہ نگار معظم حسین، جو اس روز اس نوجوان کے سیل کے ساتھ والے ایک سیل میں موجود تھے، انہوں نے اس نوجوان کی تصویر کے پیچھے موجود کہانی کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ نومبر سن 1987 میں پورا ہفتہ ڈھاکہ میں حالات کشیدہ رہے تھے۔ ملک کے صدر حسین محمد ارشاد نے دارالحکومت ڈھاکہ کو ملک کے دیگر حصوں سے کاٹ دیا تھا اور تمام مواصلاتی رابطے ختم ہو چکے تھے۔ قیام بنگلہ دیش اور آپریشن جیک پاٹ کی کہانی۔ بنگلہ دیش کا قیام۔ جنرل نیازی نے ہتھیار کیوں ڈالے؟ جنرل ضیاء الرحمن کا قتل اور بنگلہ دیش میں طاقت کی کشمکش۔ وہاں سکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کر دی گئی تھی اور طلباء سے کہا گیا تھا کہ وہ ہاسٹلز کو خالی کر دے۔ شہر میں سیاسی مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی عائد تھی۔ فوجی امر صدر حسین محمد ارشاد نے ایمرجنسی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جمہوریت کی حمایت کرنے والے سینکڑوں کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ فوٹوگرافر پاول رحمان کی تصویر پورے ملک میں پھیل گئی اور ایک پوسٹر بن گئی، لیکن حزب اختلاف میں موجود سیاسی قوتوں نے ہزاروں حامیوں کو متحرک کیا کہ وہ صدر پر زور ڈالے کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ 10 نومبر کی صبح میں بھی ان ہزار کارکنان میں شامل تھا جو مظاہرے کے لیے جا رہے تھے۔ میں اس سے پہلے کبھی ایسے مظاہروں میں شامل نہیں ہوا تھا۔ صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب مجھ سمیت دیگر بہت سے مظاہرین کو پولیس نے اٹھا لیا۔ ہمیں بری طرح پیٹا گیا اور گاڑی میں دھکیل کر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ جو دن چل رہا تھا، مزید سیاسی قیدیوں کو وہاں لایا جا رہا تھا۔ پورے ڈھاکہ میں جنگ سا سما تھا۔ کچھ ایسے مظاہرین کو بھی وہاں لایا گیا جنہیں گولیاں لگنے کی وجہ سے زخم آئے تھے۔ ان میں سے ایک کے جسم پر نعرے پینٹ تھے اور اس کا سینہ ننگا تھا۔ اس کے مردہ جسم کی بہوری جلد پر سفید چمکدار پینٹ سے لکھے نعرے "سائرہ چرنی پات جگ" یعنی اس استبداد کو گرا دو نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ڈھاکہ میں 1978 کے مظاہرے کے دوران پتھراؤ کے بعد پولیس نے گولیاں چلائی۔ یہ جسم نور حسین نامی شخص کا تھا۔ اس وقت ہم لاعلم تھے کہ وہ کون ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ جس جگہ اسے موت کی گاڑ اتارا گیا بعد میں وہ اس ہی کے نام سے جانی جائے گی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس قربانی کی وجہ سے وہ بعد از مرگ کتابوں، فلموں، نغموں اور پوسٹ سٹیمپس کے ذریعے شہرت حاصل کرے گا۔ ہم نہیں جانتے تھے اس کی ایک تصویر جو اس کی موت سے چند لمحے قبل لی گئی تھی ہماری نسلوں کی جمہوریت کے لیے طویل خون آلود جدوجہد کی علامت بن جائے گی۔ میں نے گزشتہ 33 برسوں سے بارہا نور حسین کی تصاویر کو دیکھا ہے۔ وہ پرعزم دکھائی دیتے تھے۔ ان کا جوان جسم اور اس پر پینٹ کیے گئے نعرے سورج کی تیز روشنی میں مزید چمک رہے تھے۔ نور کو مردہ حالت میں پولیس کنٹرول روم لایا گیا۔ 26 برس کے نور کی موت کے ایک دن بعد پورے بنگلہ دیش کے اخباروں کے پہلے صفحے پر اس کی تصاویر دکھائی دی، جس نے حکومت کو دہلایا اور لاکھوں لوگوں کو مسحور کیا۔ وہ اور
میں سن 1987 کے جن مظاہروں میں شامل تھے انہیں پرتشدد طریقے سے ختم کر دیا گیا، لیکن 3 سال بعد ایک اور مظاہرے کی تحریک صدر ارشاد کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوئی، اور اس مظاہرے میں موجود بہت سے لوگ نور حسین کی تصویر سے ہی متاثر ہوئے تھے۔ اکثر میں حیران ہوتا ہوں کہ کس چیز نے ڈھاکہ کی ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کو ایک غیر معمولی عمل پر ابھارا۔ نور کے والد مجیب الرحمان آٹو رکشہ ڈرائیور تھے اور ڈھاکہ کے شہر کے قدیم حصے میں رہتے تھے۔ مجیب کا انتقال 15 برس پہلے ہو گیا تھا، لیکن میں نور کے بھائی علی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں اب بھی نور کی زندگی کے آخری ایام اچھی طرح یاد ہے، اور یہ آپ انہی کی زبانی سنیں۔ نور حسین کی موت کے بعد ان کے بھائی علی حسین ان کی لاش ڈھونڈتے رہے۔ وہ 2 راتیں گھر نہیں لوٹے تو والدین پریشان ہو گئے۔ ان کے بھائی علی نے بتایا کہ میرے والد جانتے تھے کہ نور سیاست میں شامل ہے۔ وہ کئی بار گھر سے باہر رہے اور سیاسی ریلیوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار جب نور مسلسل 2 راتیں گھر نہیں لوٹے تو والدین پریشان ہو گئے۔ سن 1987 کو 10 نومبر کی صبح انہوں نے اسے ڈھونڈا۔ وہ شہر کی ایک مسجد میں تھا۔ میرے والدین نے اس سے درخواست کی کہ تم گھر واپس چلو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ علی کہتے ہیں کہ یہ آخری بار تھی جب میرے والد نے انہیں دیکھا۔ بعد میں نور مظاہروں میں شامل ہو گئے اور مظاہروں میں تشدد شروع ہو گیا۔ مظاہرین پولیس پر اینٹیں اور دیسی ساختہ بم پھینک رہے تھے، جبکہ پولیس ان پر آنسو گیس کی شیلنگ اور براہ راست گولیاں برسا رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں نور حسین سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے، لیکن اگلے روز آدھا دن گزرنے کے بعد نور کے خاندان کو پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے۔ مجیب اور علی اس جگہ دوڑ کر پہنچے جہاں نور مظاہرہ کرنے گیا تھا۔ پھر وہ ہسپتال اور پھر پولیس اسٹیشن گئے، جہاں کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ نور کی لاش وہیں رکھی ہے۔ وہاں باہر موجود افسران انہیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ تصدیق کی کہ اندر ایک لاش ہے جس پر پینٹ ہوا ہے۔ انہوں نے نور کے بھائیوں کو بتایا کہ اگر ہم تمہیں اس وقت اس کی لاش دے دیں گے تو فسادات شروع ہو جائیں گے۔ جنرل ارشاد جو فوجی بغاوت کے بعد بنگلہ دیش میں اقتدار میں آئے تھے، نور کے قتل پر کسی بھی افسر کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، باوجود اس کے کہ پولیس کی جانب سے ہزاروں مظاہرین کو قتل کیا گیا، لیکن کبھی بھی کسی بھی افسر پر جنرل ارشاد کے دور اقتدار میں کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ میں نے علی سے پوچھا کہ کیا انہیں یاد ہے کہ نور کے جسم پر اس دن وہ پرسر نعرے کس نے درج کیے تھے، تو اس نے بتایا ہاں، اس شخص کا نام اکرام حسین ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اکرام اس وقت صدر ارشاد کے سٹاف کے کوارٹرز میں رہ رہے تھے اور ان کے بھائی صدر کے قاصد تھے۔ علی نے مجھے اکرام کا فون نمبر دیا، پینٹر اکرام۔ اس نے مجھ سے درخواست کی میرے جسم پر یہ نعرہ لکھو۔ میں نے اکرام کو فون کیا۔ اس نے کہا ہاں، میں ہی اکرام ہوں۔ سن 1987 میں اکرام کی عمر 18 برس تھی اور وہ سائن بورڈ آرٹسٹ تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بانگا بابان میں رہتے تھے، جو کہ ڈھاکہ میں صدارتی رہائش گاہ تھی۔ وہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان موتی ہیل کے علاقے میں چلاتے تھے۔ وہ زیادہ تر سائن بورڈز اور بینرز بناتے تھے۔ اکرام نے مجھے بتایا کہ میں نور حسین کو پہچانتا تھا۔ وہ ایک کاروباری مرکز میں نوکری کرتا تھا جو استعمال شدہ فرنیچر بیچتے تھے، لیکن ہمارے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ 9 نومبر کو جب اکرام اپنا کام ختم کر کے شام 5 بجے دکان کا شٹر گرانے کا سوچ رہے تھے تو ایسا کرنے سے پہلے نور حسین وہاں اپنی درخواست لے کر پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے قریب موجود ایک چھوٹی گلی میں لے گیا۔ وہاں اس نے دیوار پر چاک کے ساتھ ایک نعرہ لکھا۔ پھر اس نے اپنی قمیص اتار کر مجھ سے درخواست کی کہ اس کی جسم پر یہ نعرہ لکھو
پینٹر اکرام حسین نے نور کو بتایا تھا کہ میرا بھائی صدر کا قاصد ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اکرام خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرا بھائی صدر کا قاصد ہے، وہ مشکل میں پھنس جائے گا، تم گرفتار کیے جا سکتے ہو، تمہیں مارا جا سکتا ہے۔ لیکن نور پرعزم تھا۔ اس نے اکرام سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کیونکہ اگلے دن سینکڑوں لوگ اپنے جسم پر اسی نعرے کو پینٹ کر کے آئیں گے۔ اکرام راضی ہو گئے اور نور کے جسم پر 2 نعرے پینٹ کر دیے۔ سامنے کے جانب درج تھا سائرہ چرنی پا جگ، یعنی اس استبداد کو گرا دو، اور پشت پر یہ نعرہ پینٹ کیا، گونوتنترا مکتی پاگ، جمہوریت کو آزاد کرو۔ پھر اکرام نے ہر نعرے کے بعد 2 فل سٹاپ لگائے۔ وہ کہتے ہیں یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں دیگر سینکڑوں لوگوں کو جسموں پر لکھے نعروں سے اپنے ہاتھ سے پینٹ کیے جانے والے نعرے کو پہچان سکوں گا۔ 1990 میں جنرل ارشاد کو قید ہوئی تھی اور ان کا تخت الٹنے پر لوگوں نے جشن منایا تھا، لیکن جب دوسرا دن چڑھا تو گلیوں میں اپنے جسم پر نعرے لکھے فقط ایک ہی شخص موجود تھا، اور اس کی ہلاکت کے کچھ ہی لمحے قبل ہجوم میں اس کے جسم پر پینٹ ہونے والے روشن حروف فوٹوگرافرز کی توجہ حاصل کر گئے۔ فوٹوگرافر اس نعرے میں میری توجہ فوراً حاصل کر لی۔ فوٹوگرافر پاول رحمان نے مجھے بتایا کہ وہ نور حسین کی پشت ہی دیکھ پائے۔ میں رحمان کے ساتھ ڈھاکہ کے ایک اخبار میں کام کرتا تھا۔ وہ تقریباً 50 سال سے فوٹوگرافی کے شعبے سے منسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پینٹ کی روشنی دیکھی اور جب نعرے کا مطلب سمجھے تو ان کے دل کو جا لگا۔ رحمان کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی مظاہرے کرنے والے کے اپنے جسم پر اس سے پہلے نعرہ لکھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نعرے نے میرے توجہ فوراً حاصل کر لی، اور اس سے پہلے کہ وہ ہجوم میں گم ہو جاتا مجھے اس کی 2 تصویریں لینے کا موقع مل گیا، ایک عمودی اور ایک افقی زاویے سے۔ یہ دونوں تصویر نور حسین کی پشت کی تھی۔ رحمان کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے سینے پر کیا نعرہ درج تھا۔ اس شام رحمان اپنے اخبار کے دفتر کے تاریک کمرے میں اپنے کیمرے سے نکالی گئی فلمز کو ڈیولپ کر رہے تھے تو انہیں ان کی ایک ساتھی نے آ کر بتایا کہ جس مظاہرہ کرنے والے شخص نے اپنے جسم پر نعرے پینٹ کیے تھے وہ مر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بحث ہوئی کہ کیا ہمیں یہ تصویر لگانی چاہیے۔ پہلے میرے مدیر اعلیٰ نے سوچا کہ یہ بہت پرخطر ہوگا، حکومت کی جانب سے اس پر بہت شدید رد عمل آ سکتا ہے، پھر آخر میں ہم نے اسے چھاپنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ صدر ارشاد بہت غصے میں تھے۔ حکومت کی جانب سے تجویز تھی کہ ہم نے جعلی تصویر بنائی ہے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، مجھے کئی روز تک روپوش ہونا پڑا۔ پاول کی تصویر پورے ملک میں پھیل گئی اور ایک پوسٹر بن گئی، لیکن کوئی نور حسین کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ اگر ایک اور فوٹوگرافر دینوں عالم نے ہوتے جنہوں نے سامنے سے نور کی تصویر لی۔ نور حسین وال عالم نے بتایا کہ میں نے سامنے سے نور کی بہت سی تصاویر لی، میں کچھ دیر تک اس کے ارد گرد ہی رہا، میں مکمل طور پر بے خبر تھا کہ اس کی پشت پر ایک اور نعرہ لکھا ہوا ہے۔ عالم کہتے ہیں کہ شاید میں نے نور حسین کے آخری لمحات کو محفوظ کیا۔ رات کا پہرہ دار جب اکرام حسین نے دیکھا تو وہ تصویر اگلے دن اخبار کے صفحہ اول پر موجود ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے دوست کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے جسم پر نعرے نہ لکھتا تو وہ زندہ ہوتا۔ اپنے تحفظ کے پیش نظر اکرام روپوش ہو گئے اور کئی برسوں تک پولیس اور حکام سے بچتے رہے۔ 3 برس بعد جب صدر ارشاد کی حکومت ختم ہو گئی تو اکرام نے خود کو محفوظ تصور کیا۔ پھر آخرکار نور کی قبر کے پاس ایک یادگار تعمیر ہوئی اور اکرام وہاں گئے۔ تقریب کے بعد وہ نور کے بھائی علی سے ملے۔ وہ کئی برسوں تک خوف اور پشیمانی کی وجہ سے اس خاندان سے دور رہے، لیکن اب وہ اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے۔ علی نے اس سے کہا کہ آپ کو میرے والد سے ملنا چاہیے۔
آن کے آبائی گھر پہنچ کر اکرام رو پڑے. انہوں نے معافی مانگی اور اپنے پچھتاوے کا اظہار کیا، لیکن نور کے والد نے اسے گلے لگا لیا اور کہا تم میرے بیٹے جیسے ہو. ہم نے نور کو کھو دیا لیکن اب تم میرے بیٹے ہو. یہ تمہارے اور نور کی وجہ سے ہی کہ آج ہمارے پاس جمہوریت ہے. سن 1987 میں نور کے والدین کو ایک ہفتہ لگا یہ پتہ لگانے میں کہ ان کے بیٹے کی لاش کے ساتھ کیا ہوا. پولیس نے نور کی تفتیش ڈھاکہ کے ایک قبرستان میں خفیہ طور پر ایک بے نشان قبر کی صورت میں کر دی تھی. ان کے ہمراہ 2 اور ہلاک ہونے والے مظاہرین کو بھی سپرد خاک کیا گیا تھا. اس مظاہرے میں نور حسین کو نیچے دائیں جانب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر ان کی لاشوں کو تدفین کے لیے تیار کرنے اور پھر دفن کرنے والے شخص سے اس بارے میں پتہ چلا. میں نے جوڑیا قبرستان کے رکھوالی کرنے والے کو فون کیا یہ پوچھنے کے لیے کہ نور کی تدفین کہاں ہوئی ہے. وہ وہاں کچھ برس تک رہے، لیکن انہوں نے مجھے محمد عالمگیر کا نام بتایا جو کہ سن 1987 میں جوڑیا قبرستان میں رات کے وقت پہرا دیتے تھے. کئی بار فون کرنے کے بعد میں ان تک پہنچ گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا انہیں وہ رات یاد ہے. عالمگیر نے مجھے بتایا کہ وہ تقریباً رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا جب وہ لوگ وہاں پہنچے. میں رات کا پہرہ دار تھا لیکن مجھے اور کام بھی کرنے ہوتے تھے. قبروں کو کودنا، لاشوں کو نہلانا دہلانا اور مردوں کو دفنانا. عالمگیر نے اس رات آنے والے ایک شخص کو بتایا کہ ہم شب 11 بجے کے بعد مردوں کو نہیں دفناتے، لیکن اس نے زور دیا اور کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے ہے. پھر عالمگیر نے لاشوں کو غسل دیا اور دیگر لوگوں نے قبروں کو کودنا شروع کر دیا. انہوں نے بتایا کہ جس لاش کے جسم پر نعرے درج تھے اس کی چھاتی کے نیچے پیٹھ کے پاس گولی کا سوراخ تھا. میں نے پینٹ کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا کرنا بہت مشکل تھا. عالمگیر نے یہی بات اکرام حسین کو بھی سن 1990 میں بتائی تھی جو ان سے اسی قبرستان میں ملے تھے. اکرام حسین جنہوں نے نور کے جسم پر پینٹ کیا تھا انہیں جواب دیا کہ ہاں وہ مشکل ہوا ہوگا. میں نے نعرے اینیمل پینٹ سے درج کیے تھے. بعد میں نور کے والدین کو ایک اور شخص ملنے آیا جس نے انہیں دیکھنے کے لیے برسوں انتظار کیا تھا. جنرل ارشاد جنہیں سن 1990 میں جیل بھیج دیا گیا تھا کہ سن 1997 میں رہائی ملی. انہوں نے مجیبر اور ان کی اہلیہ مریم سے ان کے گھر میں ملاقات کی. وہ ان سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے. علی حسینی اس ملاقات کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرے والد کو کہا کہ اگر آپ کا بیٹا آج زندہ ہوتا تو وہ جیسے آپ کا خیال کرتا میں اسی طرح آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا. اگلے کچھ برس تک جنرل ارشاد اس خاندان کے ساتھ رابطے میں رہے اور انہیں کبھی کبھار پیسے بھیجواتے تھے. علی کہتے ہیں یہ تب تک رہا جب ایک بار ڈھاکہ یونیورسٹی میں مجیبر اپنے بیٹے کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے مخاطب ہوئے. انہوں نے اپنے خطاب میں حاضرین سے کہا میں کبھی نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش میں ڈکٹیٹرشپ واپس آئے. علی کہتے ہیں اس خطاب نے ارشاد کو برہم کر دیا. انہوں نے دوبارہ میرے والد کو کبھی فون نہیں کیا. انہوں 1990 میں جنرل ارشاد کو قید ہوئی تھی اور ان کا تخت الٹنے پر لوگوں نے جشن منایا تھا. ان کی ایک چھوٹی سی دکان صدارت اسٹاف کوارٹر سے چند 100 میٹر کی دوری پر ہے جہاں وہ سن 1987 میں رہائش پذیر تھے. اس سے کچھ دوری پر اکرام کی پرانی دکان ہے. وہ گلی جہاں انہوں نے نور کے جسم پر نعرے لکھے تھے اور اس سے تھوڑا پیچھے وہ مقام ہے جہاں نور کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. یہ جگہ اب نور حسین اسکوائر کہلاتا ہے. یہ تصاویر یوسف تشہور نے BBC کے لیے بنائے ہیں.